انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو جنگ سرحد کے اس پار ان کی طرف لڑی جائے گی, پاکستان کی سرحدوں کے اندر انشاءاللہ. We've heard recently President George Bush بار بار کہتے آئے ہیں کہ ایک اور 9/11 is about to take place. Do you think this is the 9/11 he was talking about? This is not the 9/11 he was talking about. لیکن انڈینز نے ضرور یہ چاہا ہے کہ ایک 9/11 اپنی طرف سے آرکسٹریٹ کر کے وہی ڈراما کریٹ کر دیا جائے جس طرح اس کے اندر یہ امریکنز اور اسرائیلیز کو شامل کر لیں گے. ہمیں اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیلیوں, امریکنز اور انڈینز یعنی ویسٹرن زائنسٹ اور ہندو زائنسٹ کا آپس میں مل کر یہ پلان ہے. اس میں اسرائیلی براہ راست انوالو ہیں, موساد انوالومنٹ ہے. جو تفصیل آگے نکل رہی ہے, دیکھیے آپ تصویریں دیکھیے, وہ ٹیررسٹ جس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہاتھ میں مشین گن لے کر ہوٹل میں فائرنگ کر رہا ہے, اس نے اپنے ہاتھ میں ہندو زائنسٹ کا سیفرون بینڈ پہنا ہوا ہے. مسلمان یہ بینڈ نہیں پہنتے, ان کے شکلیں ہندوؤں والی ہیں. یہ جس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی زبان کوئی پاکستانی وہ استعمال نہیں کرتا ہے. اور بہت حیرت کن بات ہے کہ انڈین آرمی کے کمانڈوز ابھی تک ان کو خاموش نہیں کر پائے ہیں, ان کو وہاں سے گرفتاری نہیں ہوئی ان ٹیررسٹ کی. What is the Indian Army doing? It's been more than 24 hours. یہ بہت سارا گیم ان کے ہاتھ سے نکل بھی چکا ہے, کیونکہ جس طرح کی اس سے زیادہ بیڈلی پلانڈ آپریشن ہم نے نہیں دیکھا کبھی. 9/11 جو امریکنز نے کیا تھا, انہوں نے اس کو بہت خوبصورت کیموفلاج کیا میڈیا میں, انہوں نے اس کی پرسپشن مینجمنٹ بہت اچھی کی, اور امریکن اس وقت اس قابل ہو چکے کہ پوری دنیا کو بیوقوف بنا کر ایک جنگ افغانستان پر مسلط کریں. انڈینز نے وہی گیم ریپیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن عقل تو ہے نہیں. ان احمقوں نے کمپلیٹ ڈیزاسٹر کیا اس کو ہینڈل کرنے میں, اور اتنے شروع میں ہی یہ گیم ایکسپوز ہو گیا کہ اب مورل کریڈیبلٹی ان کی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے ان ٹیررسٹ سے پرابلی وعدہ یہ کیا ہوگا کہ ہم تمہیں ماریں گے نہیں, زندہ گرفتار کریں گے, اور اب یہ ان کو قتل کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کو جس طرح انڈین پارلیمنٹ میں انہوں نے حملے کی بات کی تھی, آج تک کسی کو نہیں پتا لگا کہ 2001 میں جو انڈین پارلیمنٹ پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کا نام کیا تھا, ان کا گروپ کیا تھا, وہ کہاں سے آئے تھے. یہ پونز استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو یوز کرتے ہیں, اور بعد میں خود ہی ختم کر دیتے ہیں, جبکہ اس کو شروع میں گارنٹی دی ہوگی کہ ہم تمہیں زندہ گرفتار کر لیں گے. لیکن یہ ڈراما ہے which has gone wrong, and now Indian army is trying to clear up the mess which they have created. اب بہت لیٹ ہو گیا ہے, دنیا کو ان کا کھیل نظر آ چکا ہے. We go towards ماروی میمن صاحبہ. جی ماروی میمن, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی تھوڑی دیر کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب after speaking to Manmohan Singh صاحب has put forward the requisition of the Indian Prime Minister that the ISI chief should proceed to India. How do you as a parliamentarian or your party or as a Pakistani view that کہ جی ISI chief کو انڈیا بھیجایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I just don't get it. مطلب that's my simple answer to you. مطلب یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنے ISI چیف کو بھجوا رہے ہیں ایک ایسے ملک جس کے ساتھ آپ کی جو ہے جنگ جو ہے چل رہی ہے ایک سیپریٹ لیول پہ. مطلب کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, پانی انہوں نے ہمارا بلاک کیا, ہم اپنا ISI چیف بھجوا رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے, ہمیں دھمکیاں دی ہیں کہ نیبرز کے لیے کاسٹ ول بی ویری ہائی. دس از ناٹ اے ڈگنیفائڈ اپروچ ٹو ٹیک. اینڈ آئی تھنک پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ ایک بہت ڈگنیفائڈ فارن پالیسی اختیار کی ہے, اور کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے کہ ہم اپنے جو ہے سارے جو ہے اپیزمنٹ ٹیکٹکس اتنے بڑھا لیں کہ وہ کچھ باقی بچے گا ہی نہیں. تو میرے خیال میں اس وقت ضرورت ہے ہم سب کو یونٹی کی, اور پارلیمنٹ میں خاص طور پہ پولیٹیشنز کو خاص طور پہ یونٹی کی ضرورت ہے, تاکہ ہم منہ توڑ جواب دے سکیں اگریسو نیبرز کا, اور ہم آپس میں نہ لڑیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے فارن منسٹر وہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے ان کے ہاتھ اسٹرانگ کرنے ایز اپوزیشن, ہم نے ان کے ہاتھ ویکن نہیں کرنے. تو یہ جو ساری چیزیں, یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب امریکی انٹیلیجنس نے ہمیں کہا کہ ہم انوالوڈ ہیں کچھ ایشوز میں, تو وہ آئے تھے ہمارے پاس لے کے ثبوت, ہم نہیں گئے تھے ان کے پاس. ہم کیوں جا رہے ہیں جی؟ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اگر ہمیں ایکیوز کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں their raw chief should come to Pakistan if they feel کہ Pakistan is involved in any way.
مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بیسکلی 3 ٹائپ کے سیپریٹسٹ موومنٹ کے جو گروپس چل رہے ہیں اس میں سب سے جو زیادہ سامنے آتے ہیں وہ ہے لیفٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ، سیپریٹسٹ اینڈ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ایگزسٹ ان دس گروپ. دوسرے جو ہیں وہ ہیں لیفٹ وسٹ ٹیررسٹ گروپ اور who have engaged in terrorist activities over the past 5 decades or more. اینڈ جو گریلا ان کی جو گریلا آرمیز جو ہیں وہ بھی تیار کر لی گئی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے انڈین اسٹیٹ میں. تو مجھے یہ آپ بتائیے کہ they have not talked at all about any of their separatist movements. شروع میں بات ہوئی تھی کہ حیدرآباد ڈکن کے کوئی ڈکن مجاہدین ہیں، وہ بھی بات پھر ختم کر دی گئی. آئی تھنک کافی obsession ہے پورے اس میں پاکستان کے خلاف، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور اس میں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم جو ہے ڈبیٹ اسپیشلی ویسٹرن میڈیا میں لے کے آئیں اور ان کا بھی میڈیا تھوڑا جاگے اور اپنے ایشو سمجھے. یہ ان کے اپنے مسائل ہیں، دوسری طرف نہ اپنا جو ہے گند اچھالیں. ان کے اپنے مسائل اتنے زیادہ، آپ نے صحیح بتایا، ڈفرنٹ قسم کی ان کے سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں اور 100 سے زیادہ، آئی تھنک 100 تک تو ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نام بھی ہمیں یاد نہیں ہوں گے، ساری لسٹنگ ہمارے سامنے. تو پہلے اپنا مسئلہ خود سالو کریں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں بالکل اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ اور ہر جو ہے رسپانسبل پارٹی پاکستان میں پارلیمنٹ میں ٹیررزم کے خلاف جو ہے بالکل واضح طور پہ اپنی آواز اٹھاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے ہمارے طرف جو ہے اس طرح کا گند اچھالے اور ہم اس کو لیتے رہیں اور لیتے رہیں. ہم نے ہمیشہ اسٹرانگ جو ہے اس کی جو ہے خلاف جو اپوزیشن کی ہے، لیکن ہم نے نوٹ کیا ہے کہ حکومت کافی زیادہ اپیزمنٹ اس پہ کر رہی ہے. ان کو چاہیے کہ ہندوستان سے کہے کہ اپنا پہلے کلیئر اپ کرے یہ سیپریٹزم سارا. انہوں نے جو سیڈز ڈالے ہیں تو وہی وہ بھگت رہے ہیں. بات تو ساری یہ تو وہ they should take ownership of the seeds that they have sown. کیا سیڈز انہوں نے totally denied any ownership. بات ہوئی Right. اور ابھی آپ سامنے کرسچینٹی کی بات ہوئی، جس طرح سے ریپس اور ننز اور ساری چیزیں ہیں، تو مطلب ان کو چاہیے کہ اپنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کو سمجھیں اور سامنے پوری دنیا کے سامنے چھپانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ آ چکی ہیں. اور یہ کس قسم کی جمہوریت ہے، مجھے تو ان کی جمہوریت سمجھ میں نہیں آتی. یہ کس قسم کا انکریڈیبل انڈیا ہے کہ اپنی جمہوریت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اپنی ہندو فنڈامنٹلسٹ اور ہندو جو سارے ان کے ایکسٹریمسٹ فیکشنز ہیں ان کی ساری جو غلطیاں وہ چھپاتے رہتے ہیں اور کبھی سامنے نہیں آتے ہیں. تو مطلب ایک صرف اس میں چیز جو ہے تھوڑی لرننگ ہے ہمارے لیے کہ ان کی پوری جو قوم ہے کافی یونائٹڈ ہے اس پورے اپروچ پہ، کافی یونائٹڈ ہے اس obsession پہ. انڈین میڈیا، انڈین اسٹیٹ، ہر ایک جو ہے پاکستان ہی کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک ہے کہ ایٹ لیسٹ ان میں یونٹی تو ہے، لیکن کس قسم کی یونٹی ہے کہ صرف اچھالتے ہیں گند اپنے پیسفل نیبرز کی طرف. True. Viewers, we go on a very short break and we'll be right back to stay with us.